السلام علیکم ایوری ون، اور ہم آج ایپیسوڈ میں ایک کہانی سنانے جا رہے ہیں جو کہ کسی ویور نے ہمیں بھیجی ہے. آج کی کہانی جو ہے وہ بہت عجیب سی ہے. جن ویور نے ہمیں بھیجی ہے ان کے ساتھ بہت عجیب سا واقعہ ہوا. تو شروع کرتے ہیں. یہ کہانی ہے ماں باپ، ایک بیٹا اور ان کی 19 سال کی بیٹی ہیرا. ہیرا ایک بالکل نارمل لڑکی تھی، پڑھائی میں اچھی، اپنے پیرنٹس کے قریب، اور اپنے بھائی دانیال کے ساتھ بھی اس کی بہت اچھی بنتی تھی. اس کے والد کی جاب شہر میں تھی اور فیملی پچھلے ہی سالوں وہیں پہ رہ گئی تھی. ہر سال کی طرح ایک دفعہ وہ لوگ اپنے گاؤں گئے. یہی وہ سفر تھا جس کے بعد ان کی زندگی کبھی پہلے جیسی نہیں رہی. گاؤں میں ان کا پرانا خاندانی گھر تھا. گھر بہت بڑا تھا لیکن اس کا ایک حصہ سالوں سے بند تھا. ہیرا بچپن سے اس طرف کبھی نہیں گئی. اس دفعہ بھی اس کی امی نے اسے کہا کہ بیٹا پرانے کمروں میں مت جانا، وہاں صفائی بھی نہیں ہوئی. پہلی رات تو سب بالکل نارمل تھا. دوسرے دن ہیرا اور دانیال گھر کے پیچھے والے حصے میں گئے. وہاں ایک پرانا سٹور روم تھا. دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا. دانیال نے مذاق میں کہا کہ چلو دیکھتے ہیں اندر کیا ہے. ہیرا پہلے منع کر رہی تھی لیکن پھر دونوں اندر چلے گئے. اندر پرانے فرنیچر، صندوق اور کپڑوں کے باکسز پڑے تھے. ایک کونے میں ایک خاندانی ووڈن الماری تھی. ہیرا نے اچانک کہا، دانیال یہاں سے عجیب سی اسمیل آ رہی ہے. دانیال نے ٹارچ الماری کے نیچے کی طرف کی. وہاں ایک پرانا کپڑے کا ٹکڑا پڑا تھا. اس کے اندر کچھ بندھا ہوا تھا جیسے کوئی چیز لپیٹی ہو. تو دانیال نے ہاتھ بڑھایا لیکن ہیرا نے فوراً اس کا ہاتھ روک دیا کہ اسے مت چھیڑو، اسے مت اٹھاؤ. دانیال ہنس کر بولا، تم بھی نا. دونوں وہاں سے باہر آ گئے. ہیرا نے لیکن ایک بار جاتے وقت پیچھے مڑ کے ضرور دیکھا. اس رات اس نے پہلی بار وہ آواز سنی، کسی عورت کی آواز، بہت ہلکی، جیسے کوئی دور سے بلا رہا ہو. ہیرا. اس کی آنکھ کھل گئی. کمرے میں اندھیرا تھا. اس نے اپنی امی کو دیکھا، سب سو رہے تھے. پھر آواز دوبارہ سے آئی، ہیرا. اس بار آواز کورٹ یارڈ کی طرف سے آ رہی تھی. ہیرا بیڈ سے اٹھی، دروازہ کھولا لیکن باہر کوئی بھی نہیں تھا. اس نے سوچا شاید اس کا وہم ہو اور وہ واپس سو گئی. اگلی صبح بالکل نارمل تھی ہیرا، لیکن جب فیملی واپس شہر جانے لگی اس کی پرسنالٹی دھیرے دھیرے سے جیسے چینج ہونے لگی ہو. سب نے پہلے اسے کہنا شروع کیا کہ اسے گھر میں کسی کے چلنے کی آواز سنائی دیتی تھی. پھر اس نے اپنے کمرے میں اکیلا سونا بند کر دیا. رات کو اچانک اٹھ جاتی تھی، کبھی روتی تھی، کبھی بلا وجہ غصے میں آ جاتی تھی. اس کی ماں نے سوچا کہ شاید گاؤں کے سفر کا بہت سٹریس ہے، کافی ٹائم لگ گیا آتے ہوئے، تو شاید تھک سی گئی ہو. لیکن کچھ ہی دن بعد ہیرا کو نائٹ میئرز آنا شروع ہو گئے. عجیب و غریب قسم کے خواب دیکھنا شروع ہو گئی. وہ کبھی وہی پرانا گاؤں کا گھر، کبھی وہ بند سٹور روم اور دروازے کے پاس ایک عورت. اس عورت کا چہرہ کبھی نظر نہیں آتا تھا، صرف اس کے بال، بہت لمبے کالے بال. ایک رات ہیرا چیختے ہوئے اٹھی. اس کی ماں بھاگ کے کمرے میں آئی. ہیرا بیڈ کے کونے میں بیٹھی تھی. اس کا جسم کانپ رہا تھا. ماں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ ہیرا نے کہا، امی وہ میرے ساتھ شہر آ گئی ہے. اس کی امی نے پوچھا کون؟ ہیرا نے دروازے کی طرف دیکھا اور اتنا کہا کہ جو گاؤں میں تھی. فیملی نے اسے سیریس لینا شروع کیا. سب سے پہلے وہ ہیرا کو ڈاکٹر کے پاس لے گئیں. کچھ ٹیسٹ ہوئے، بلڈ ٹیسٹ ہوئے، نیورولوجیکل ایگزامینیشن ہوا، سائیکولوجیکل اسیسمنٹس ہوئیں، اور جتنے ٹیسٹ ہو سکتے تھے وہ سارے ہوئے. لیکن ڈاکٹرز کو کوئی ایسی میڈیکل پرابلم نہیں ملی جس کے مطابق اس کی عجیب ایکسپیرینسز کو ایکسپلین کر سکے. ایک ڈاکٹر نے کہا کہ انزائٹی اور سلیپ ڈس آرڈرز کی وجہ سے ہیلوسینیشنز ہو سکتی ہیں. ہیرا کو ٹریٹمنٹ دیا گیا. فیملی نے پوری کوشش کی لیکن ہیرا بہتر ہونے کے بجائے اور زیادہ خراب ہونے لگی. کبھی وہ گھنٹوں تک ایک ہی جگہ پر بیٹھی رہتی، کبھی اچانک اپنی ماں سے کہتی کہ آپ مجھے یہاں سے لے جاؤ. اس کی امی پوچھتی تھی کہاں؟ ہیرا جواب دیتی تھی کہ مجھے وہ کہہ رہی ہے کہ یہاں سے چلی جاؤ. ایک رات دانیال کی آنکھ کسی آواز سے کھلی. اس نے کوریڈور میں کسی کے چلنے کی آواز سنی، ٹھک ٹھک ٹھک. وہ باہر نکلا. ہیرا کوریڈور کے اینڈ پر کھڑی تھی. دانیال نے کہا، ہیرا. ہیرا دھیرے سے اس کی طرف مڑی.
اس کی آنکھیں جیسے کھلی ہوئی تھیں لیکن ایکسپریشنز بالکل بلینک تھے۔ دانیال نے کہا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ہیرا نے جواب دیا میں نہیں ہوں۔ دانیال کچھ سیکنڈز تک اسے دیکھتا رہا، پھر ہیرا نے کہا وہ ہے، اور وہ اپنے پیچھے اندھیرے کی طرف اشارہ کیا۔ دانیال فوراً پیچھے دیکھا لیکن کوئی نہیں تھا۔ جب وہ دوبارہ ہیرا کی طرف مڑا، ہیرا بے ہوش ہو کر فلور پر گری پڑی تھی۔ اس انسیڈنٹ کے بعد فیملی نے میڈیکل ٹریٹمنٹس کے ساتھ ریلیجیس ہیلپ بھی لی، گھر میں قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ ہیرا کے کمرے میں وہ اکیلے نہیں سوتی تھی۔ کچھ دن حالات بہتر رہے، لیکن پھر ایک رات ہیرا کی ماما نے دیکھا کہ ان کی بیٹی اپنے کمرے کے دیوار پر کچھ لکھ رہی ہے، بلیک مارکر سے، صرف 3 الفاظ، مجھے یہاں سے نکالو۔ ماں نے ہیرا سے پوچھا یہ تم نے لکھا ہے؟ ہیرا نے دیوار دیکھی اور حیرانی سے کہا میں نے تو نہیں لکھا۔ پھر اس کی نظر دھیرے دھیرے نیچے گئی۔ اس نے اپنی امی کا ہاتھ پکڑا اور کہا امی وہ پھر آ گئی۔ اسی وقت بیڈ رومز کی لائٹ بند ہو گئی۔ پھر کوریڈور سے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ فیملی کے چاروں ممبر ایک ہی روم میں تھے۔ دروازہ اندر سے لاکڈ تھا لیکن باہر کسی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی، ٹھک ٹھک ٹھک، اور پھر وہ آواز دروازے کے بالکل پاس آ کے رک گئی۔ کچھ سیکنڈز کی خاموشی ہوئی، پھر باہر سے ہیرا کی آواز آئی دروازہ کھولو۔ دانیال نے ہیرا کی طرف دیکھا، ہیرا اس کے سامنے ہی کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا اور اس نے دھیمی آواز میں کہا بھائی دروازہ مت کھولنا۔ باہر سے اب پھر آواز آئی، بالکل ہیرا کی آواز میں، بھائی دروازہ کھولو۔ دانیال کے دروازے کا ہینڈل پر ہاتھ جم گیا۔ گھر میں کوئی بھی نہیں بولا، اور پھر دروازے کے نیچے سے ایک لمبی کالی لکیر دھیرے دھیرے اندر کی طرف نظر آئی۔ اس کی امی نے ہیرا کو سینے سے لگا لیا اور ان کے ابا نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی، اور کچھ سیکنڈز بعد وہ لکیر غائب ہو گئی۔ دروازے کے باہر کوئی نہیں تھا۔ اس رات کے بعد فیملی نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ گھر چھوڑ دیں گے۔ ہیرا کو دوبارہ ڈاکٹرز کے پاس لے گئے، ٹریٹمنٹ کنٹینیو رہا اور دھیرے دھیرے اس کی کنڈیشن امپروو ہونے لگی، لیکن گاؤں والے گھر کا ذکر آج بھی فیملی نہیں کرتی۔ دانیال کے مطابق سب سے عجیب بات یہ تھی کہ جس پرانے اسٹور میں ہیرا اور وہ گئے تھے، وہاں کچھ مہینے بعد جب فیملی کا ایک رشتہ دار گیا تو اسے زمین کے نیچے سے وہی کپڑے میں بندھی ہوئی چیز ملی۔ کسی نے اسے کھولنے کی ہمت نہیں کی، اسے وہی دوبارہ دبا دیا گیا۔ کیا وہ صرف ایک پرانی چیز تھی؟ کیا گاؤں کے گھر کا ماحول ہیرا کے سائیکولوجیکل سٹریس کا سبب بنا، یا واقعی اس دن اسٹور روم میں کچھ ایسا ہوا تھا جس کے اثر ہیرا کے ساتھ شہر تک آ گیا؟ فیملی کے پاس آج بھی اس کا کوئی یقینی جواب نہیں ہے، لیکن ہیرا کی ماں ایک بات ضرور کہتی ہے، میری بیٹی بدل گئی تھی، میں اسے پہچان نہیں پا رہی تھی۔ اور شاید اسی کہانی کا سب سے ڈراؤنا حصہ یہی ہے کہ کبھی کبھی ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کسی انسان کے اندر اصل میں کیا چل رہا ہوتا ہے۔ اگر اسی طرح کے واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ ہو چکے ہیں، کوئی پیرانارمل ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے، تو آپ لوگ ہمیں بتا سکتے ہیں، آپ لوگ ہمیں بھیج سکتے ہیں، اور اسی طرح سے جیسے ہم نے ان کی کہانی آپ لوگوں کے سامنے رکھی، اسی طرح سے ہم آپ لوگوں کی کہانی بھی اپنے ویورز تک پہنچائیں گے۔ تو ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔